السلام علیکم ناظرین، آج یکم رمضان ہے۔ رمضان میں ہم سب کی عبادات جو ہیں وہ عروج پہ ہوتی ہیں اور دیدنی ہوتی ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم عبادات کی روح کو بھی سمجھیں، صرف ثواب کے لیے عبادات نہ کریں۔ عبادات جو ہیں وہ ہماری خلوت اور ہماری جلوت دونوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ جیسے کہ نماز ہے، نماز جو ہے وہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جو ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان جو ہم سے غلطیاں ہوئیں، ان غلطیوں کی تلافی کے لیے ہم اللہ کے حضور معافی مانگیں، سربسجود ہوں اور اس سے مدد طلب کریں، تاکہ اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ 5 وقت نے یہ کرنا ہے تاکہ گریجولی ہم نے بہتر انسان بننا ہے۔ اور یہی اسلام جو ہے ہمیں سکھا رہا ہے، قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح جو روزہ ہے، روزہ ہماری جو خلوت ہے اس کی ٹریننگ کا ذریعہ بنتا ہے۔ نماز ہماری جلوت، یعنی ہمارا معاشرے میں جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اس پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور روزہ جو ہے وہ ہماری خلوت، یعنی ہمارے وہ وقت جس میں ہمیں کوئی اور نہیں دیکھ رہا، کیا اس وقت ہم اپنی سماعت، اپنی بصارت، اپنے خیالات اور اپنے معاملات اور معمولات کو اللہ کے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی فحش اور منکرات سے بچتے ہیں کہ نہیں۔ نماز ہمیں 5 وقت یہ روزانہ کی بنیاد پر ٹریننگ دے رہی ہے، اور روزہ ہماری ٹریننگ سال میں 1 ماہ ہمیں ٹریننگ دے رہا ہے، بھرپور ٹریننگ، کہ تاکہ ہم اپنی خلوت کی بھی حفاظت کریں۔ جس طرح ہم اگر جلوت میں صرف ہم اچھے انسان ہیں اور اچھے کام کر رہے ہیں اور برائیوں سے بچ رہے ہیں، فحش سے اور منکرات سے بچ رہے ہیں، تو وہ تو ہم ہو سکتا ہے پھر لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کر رہے ہوں۔ اللہ کے ڈر کی تو پتہ تب بھی چلے گا جب ہم اپنی تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے فحش اور منکرات سے بچیں گے۔ تو ناظرین، جو ہماری عبادات ہیں، اگر ہم دیکھیں قرآن میں عبادات سے بھی اس کی 4 کیٹیگریز ہیں۔ عبادات کی پہلی جو کیٹیگری ہے وہ ہے نماز اور روزہ، جو ہر شخص پر فرض ہے۔ دوسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے حج اور زکوٰۃ، جو صاحب ثروت پہ فرض ہے۔ تیسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے کہ جو ہم اپنے معاملات اور معمولات کو بہتر کرنے میں ہم کرتے ہیں۔ قرآن اس کو کہتا ہے کہ یہ عبادت ہے اور بڑی عبادت ہے، یعنی رکوع سجود سے بڑی عبادت قرآن کی روح سے یہ ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ معاملات کون سے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، محلے کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، اپنے دفتر میں نے کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، اپنے کاروبار میں نے کون سا اسلوب اختیار کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں معاملات اور معمولات میں تیسری کیٹیگری میں آتی ہیں۔ اور چوتھی کیٹیگری جو ہے وہ براڈر ہے، یعنی اس میں الخیر آ جاتا ہے۔ جب الخیر ہے تو بہت وسعت کے ساتھ خیر، اور قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ذات سے ٹریننگ شروع کرے، اور پھر اس کا اطلاق جو ہے وہ کرے اپنے گھر میں، اپنے ماحول پہ، ارد گرد میں، اور پھر اجتماعی معاشرہ جو ہے وہ ایک اچھا فلاحی معاشرہ بنے، ہم اچھے شہری بنے، اور ہمارے بنی نوع انسان کے لیے ہمارے وہاں خیر ظاہر ہو۔ اور بنی نوع انسان میں صرف مسلمان نہیں ہیں، یہ یاد رکھیں کہ اسلام کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تمام لوگوں کے لیے۔ اسی طرح جب سورہ فاتحہ میں ہم اہدنا کہتے ہیں تو اہدنا ہم صرف اپنی ہدایت نہیں مانگ رہے ہوتے، ہم اپنے بدترین دشمن کے لیے بھی ہدایت مانگ رہے ہوتے ہیں کہ سب کو ہدایت دے، اور وہ سب میں سب شامل ہوتے ہیں۔ اب جب روزہ، نماز اور روزہ ہم اس کی اصل روح کو سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جی ہم کیا کر رہے ہیں، ہم صرف ثواب کے لیے ایک عبادت کر رہے ہیں یا اس کی اسپرٹ کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر ہم اسپرٹ کو سمجھیں گے تو ہمارا روزمرہ کے معاملات میں ہمارا کردار مثالی کردار بن جائے گا۔ یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام دنیا میں جگہ جگہ گئے، چین تک گئے، اور وہاں وہ جا کے تبلیغ نہیں کرتے تھے، وہ زبان سے نہیں اپنا کہتے تھے کہ اللہ کو مانو اور یہ کرو اور وہ کرو، وہ ان کا کردار ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ان سے کے کردار سے، رویے سے، ان کی ڈیلنگ سے متاثر ہو کے
کہتے تھے کہ بھئی یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا مذہب ہے، اور پھر اس کے بارے میں پوچھتے جانتے اور پھر مسلمان ہوتے تھے۔ تو اس طرح اسلام پھیلا۔ تو ضرورت اس چیز کی کہ ہم بھی اپنے رویوں کو بدلیں، اپنے کردار کو بدلیں، اور اپنے کردار کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی رمضان کے ماہ میں اس کے فیوز و برکات کو جہاں حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، وہیں پہ اس مہینے کو اپنی ایک ٹریننگ کا ذریعہ بنائیں کہ باقی سال بھی ہم نے فحش اور منکرات سے بچنا ہے، اور اپنے خیالات کی، اپنی سماعت کی، اپنی بصارت کی، اور اپنے معاملات اور معمولات کی حفاظت کرنی ہے تنہائیوں میں۔ اور اگر ہم یہ کر پائیں تو یقیناً ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیوز و برکات جو ہیں وہ پائیں گے، اور اللہ سے، اور اس کے لیے ایک اور بڑا سمپل سا کلیہ ہے کہ اللہ سے کلام کرنے کی ہمیں عادت پڑ جائے گی۔ اور اللہ سے کلام کیا کرنا کیسے ہے؟ اللہ سے کلام کرنا اس طرح ہے کہ ہم قرآن سے جڑیں۔ جب ہم قرآن سے جڑیں گے تو قرآن ہمیں جو ہدایت دے گا، حکمت دے گا، اور وہ حکمت اور ہدایت کا راستہ کیسے کھلے گا؟ وہ کھلے گا غور و فکر سے۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر ہمیں عربی نہیں آتی تو ہم اس پہ غور و فکر کرنا چھوڑ دیں۔ آج کل ہمارے پاس ریسرچ میتھڈالوجی اگر ہم استعمال کریں، میں بھی یہی کرتا ہوں، عربی مجھے بھی نہیں آتی لیکن قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، جو قرآن پہ مختلف آراء ہیں ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پہ پھر اپنی رائے قائم کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق۔ یہ پروسیس ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے تاکہ ہم بہتر انسان بنیں، ہدایت پائیں اور صراط مستقیم کی طرف گامزن ہو جائیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں اللہ سے ہم کلام ہونے اور قرآن سے جڑنے کا ذریعہ بننے کی ہمت دے، اور ہمیں سمجھ دے، اور ہم اس قرآن کے عقدے ہمارے اوپر کھلیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ۔